عیسائی نہیں کہا، اس کے باوجود ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو یہودی نہیں کہا، اس کے باوجود ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے اہل بیت کے نام پہ اپنا مذہب بنایا، ان کا بھی اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے اہل بیت کے نام پہ اپنا الگ مذہب کھڑا نہیں کیا، اس کے باوجود اہل بیت کو حقیقی طور پر ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ میں آج یہاں آپ موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اور دینا چاہتا ہوں، کوئی مائی کا لال جرأت کرے اور یہ کہے میدان حاضر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بکش مسلم کہتے ہیں، جو علمی کتابی ہونے کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بابی نہیں ہیں، ہم علمی کتابی ہیں۔ کوئی شخص کھڑا ہو اور کتاب و سنت میں سے ایک بات ایسی پیش کرے جو اہل بیت کے بارے میں ہے اور ہم اہل حدیث اس کو مانتے نہیں، کوئی ایک بات، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک فضیلت اہل بیت کی جو کتاب و سنت میں ثابت ہے اور اہل حدیث اس کو نہیں مانتے، کوئی ایک بات پیش کرے۔ لیکن ایسی جرأت اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو خناس ہوتا ہے وہ چھپ کر وار کرتا ہے، خناس سامنے آتا نہیں۔ خناس کہتے ہی اسے ہیں جو چھپ کر وار کرتا ہے، جو سامنے سے آئے میدان میں اترے اس کو خناس نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ اہل حدیث ناسبی ہیں، اہل حدیث صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل رسول کو نہیں مانتے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ خود نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، نہ اہل بیت کو مانتے ہیں، نہ اہل رسول کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام پر اور اہل رسول پر بہتان باندھنے والے، ان پر الزام تراشیاں کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کوشش کروں گا بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور ابھی آپ نے ایک بھرپور خطاب سننا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں صاحب جو ہیں انہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہے، یا چند اور جو حضرت معاویہ کے ساتھی سے ان سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک صحابی سے بھی کوئی اختلاف رکھتا ہے، اپنے دل میں ان کو برا جانتا ہے، ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ کیا فرماتا ہے؟ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے عداوت رکھی، میرے ایک ولی کے بارے میں اپنے سینے میں بغض رکھا، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جس کے خلاف اعلان جنگ کرے وہ مومن ہو سکتا۔ سارے صحابہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے حقیقی ولی تو صحابہ ہی تھے، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 5 صحابہ کی بات نہیں ہے۔ جو کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں سارے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو دلیل دینے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں۔ لوگ کہتے تھے جی وہ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان کی بڑی فضیلت مانتے ہیں، بس حضرت معاویہ سے ان کو اختلاف ہے۔ یہ جو ایک تو کھلم کھلا دشمن ہے نا،
جو اندر باہر سے کالے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کالے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو باہر سے اپنے آپ کو سنی باور کرواتے ہیں اور حقیقت میں ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں۔ وہ لوگ بھی بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اہل سنت بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں، ہماری امت میں، مسلمانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین کرے، کیا وہ سنی ہو سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اہل سنت ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ خناس دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علمی کتابی ہیں، ہم تو احادیث کو مانتے ہیں، صحیح الاسناد احادیث پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سب سے زیادہ ٹھکرانے والے یہی ہیں۔ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق ہے۔ صحابہ کرام نے بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، اور انہوں نے بالاتفاق ان کو اپنا خلیفہ مانا۔ کسی مسلمان نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا، لیکن یہ انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں، جو ان کے معتقد ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کو بکش مسلم سمجھتے ہیں، جو ان کو علمی کتابی سمجھتے ہیں، ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا وہ تاریخ اسلام کا سیاہ ترین کام ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی، اسی وجہ سے امت میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ امت میں جو تفرقہ ہے وہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی وجہ سے۔ اگر کسی کو شبہ ہو، حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ویڈیو چلانے کا بندوبست نہیں ہے، ورنہ ویڈیو چلا کر بھی دکھاتے آپ۔ اب ایسا شخص جو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو بیعت ہوئی، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابہ ہوا، اور یہی نہیں بلکہ وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ خناس ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے بڑا خناس کون سا ہو سکتا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں کو میلا کرے؟ وہ شخص بول کے کہتا ہے، زبانی طور پر الفاظ میں آن دی ریکارڈ کہتا ہے کہ آج اگر ابو بکر صدیق زندہ ہوں تو اپنے انتخاب پر خون کے آنسو روئیں۔ آپ بتائیں کہ ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جھوٹا دعوے دار ہے اسلام کا، جھوٹا دعوے دار ہے سنیت کا، جھوٹا دعوے دار ہے احادیث کا۔ اچھا یہ تو ایک بات ہے نا کہ انہوں نے کہہ دیا، یہ بات کالے بھی کہتے ہیں، یہ اسحاق جالوی بھی کہتا تھا، اور یہ اسحاق جالوی کا چوزا بھی کہتا ہے، بالکل سیم یہی الفاظ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وبال بن گئی، نعوذ باللہ، مسلمانوں کے قتل و غارت کا سبب بن گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی۔ صحیح بخاری میں 5666 ہے، 5666 نمبر، اور صحیح مسلم میں 6181 یعنی 6181 نمبر ہے۔ اگر کوئی بکش مسلم بیٹھا ہے، نام نہاد بکش مسلم، علمی کتابی بیٹھا ہے، تو ذرا اپنی کتاب نکالے نا، اسلام 360 نکالے اور حدیث پڑھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور یہ ایک روافظ کے بہت بڑے شبہ کا جواب بھی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں، بالکل آخری ایام میں یہ ارشاد فرمایا، لقد ہممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، میں نے ارادہ کیا، پورا ارادہ کر
کر لیا کہ میں ابو بکر کو بلاؤں اور ان کے بیٹے کو بلاؤں عبد الرحمن کو. کیوں بلاؤں؟ آہدا، میں وصیت لکھوا دوں. وصیت کیوں لکھوا دوں؟ کیوں لکھواؤں وصیت؟ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، کل کو میرے بعد کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جائے، کوئی تمنا کرنے والا تمنا لے کر میدان میں آ جائے، انا اولا، میرا حق زیادہ بنتا ہے. اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں لکھوا کے چلا جاؤں. کیا ارادہ کیا؟ لکھوا کے چلا جاؤں. لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا. ثم قلت، پھر میں نے کہا یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا اللہ بھی انکار کر دے گا، مومن بھی دھکیل کر پیچھے کر دیں گے ابو بکر کے علاوہ جو بھی آگے آیا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کر دے گا، ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. مومن بھی انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ. نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوگا، اور مومنوں کا فیصلہ بھی، بولو مومنوں کا فیصلہ کیا ہے کہ نبی پاک کے بعد خلیفہ کون؟ ابو بکر. اور کافروں کا فیصلہ کیا ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل نہیں ہے. اچھا، یہ پتہ چلا کہ نبی پاک کیا لکھوانا چاہتے تھے. وہ جو کہتے ہیں نا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا تو حضرت عمر نے روک دیا. نبی پاک نے کاغذ قلم منگوایا، فرمایا کہ میں لکھوا دوں تاکہ تمہارے بعد، میرے بعد تمہارے اندر اختلاف نہ ہو. تو نبی کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہی لکھوانا چاہتے تھے. فرمایا میں نے لکھوانے کا ارادہ کیا، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا کیونکہ مجھے اللہ نے گارنٹی دے دی اور مومنوں پر مجھے اعتماد تھا. مومنوں پر مجھے اعتماد تھا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو آگے آنے دیں گے. اب یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مومنوں کا کیا حق بنتا ہے کہ میرے بعد کس کی بیعت کریں؟ ابو بکر کی بیعت کریں. یہی نا اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ مومن کس کی بیعت کریں؟ اور جو کہتا ہے کہ ابو بکر کی بیعت مسلمانوں کے لیے وبال بن گئی، سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کی بیعت کی وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابہ ہوا، اور ابو بکر آج اگر زندہ ہو تو نعوذ باللہ اپنے انتخاب پر خون کے آنسو روئیں. بتائیں ایسا شخص نبی کو ماننے والا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے پیش کیا اور خلافت کے لیے اپنے آپ کو خود منتخب کروایا، اور آج وہ پریشان ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. دوسری بات، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بہتان. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان لگایا، اور آج ایسے بھی بدبخت پیدا ہو گئے ہیں اہل سنت کے نام پر، اور معذرت کے ساتھ ہمارے بریلوی بھائیوں میں ایسے لوگ زیادہ ہیں جو اہل سنت کے نام پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان زیادہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کے فضائل زیادہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے. یا بعض ایسے منافق ہیں تو کہتے ہیں اللہ جانے جی کس کا مقام زیادہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اور ظالمہ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی نے مقام دیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کا اتفاقی اور اجماعی فیصلہ تھا کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر کا مقام. اب یہ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاتے ہیں. ہم چھپاتے ہیں حدیثیں؟ یہ حدیث کس نے چھپائی ہے؟ کون بیان کرتا ہے اس حدیث کو جو میں نے بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے؟ میں لکھوانا چاہتا تھا لیکن مجھے یقین تھا اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا، مومنوں کا فیصلہ بھی یہی ہوگا.
اور صحیح بخاری میں 3655 نمبر 3655 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں لوگوں میں مرتبہ مقرر کرتے تھے، ہم مقام متعین کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام ہوتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غلط قرار نہ دیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ میں ہم مقام مقرر کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر کیا ہم نخیر ہم یعنی صحابہ کرام بالاتفاق جب مقام متعین کرتے تھے تو کہتے نخیر ابا بکر، سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہوتا تھا، ثم عمر بن الخطاب، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہوتا تھا، ثم عثمان بن عفان، تیسرا نمبر عثمان بن عفان کا ہوتا تھا. صحیح بخاری کی حدیث نہ ہو میں مجرم 3655 ابھی نکال کے دیا. تو پہلا نمبر کس کا ہوا، دوسرا نمبر کس کا ہوا، تیسرا نمبر کس کا ہوا، چوتھا نمبر کس کا ہوا؟ کس کا فیصلہ ہے؟ سارے صحابہ کا فیصلہ ہے، سارے صحابہ کا، اور نبی کی مہر ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم نے غلط فیصلہ کر دیا ہے، تم نے نمبرنگ غلط کر دی ہے، تم نے درجے غلط متعین کر دیے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. کون مانتا ہے اس فیصلے کو؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل السنہ اہل الحدیث مانتے ہیں. ہاں جو کالا ہوگا اندر باہر سے یا اندر سے وہ اس فیصلے کو مانے گا نہیں مانے گا. اور پھر یہی فیصلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی. کس کا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو مانتے نہیں مانتے. اگر اہل بیت کو مانتے ہوتے تو ان کی بات بھی مانتے، ان کا عقیدہ بھی مانتے. صحیح بخاری میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ 3671 ہے، 3671 صحیح بخاری ہے، صحابہ کرام کے فضائل کا چیپٹر ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے پوچھتے قلت لابی، میں نے اپنے والد گرامی علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ لوگوں نے تو درجے متعین کر دیے ہیں. عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں ہم درجے یوں متعین کرتے تھے. ابو جی آپ بھی بتائیں آپ نے کون سے درجے متعین کیے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ خیر ای الناس خیر، نبی کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ کس اعتبار سے بہتر؟ جسم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ورع تقویٰ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہتر کون ہے؟ نبی کے بعد سب سے ہر اعتبار سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. بغیر کسی سوچ فکر کے، بغیر تذبذب کے فوری ارشاد فرمایا ابو بکر ہے. میں نے کہا قلت ثم من، پھر کون ہے؟ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ کہا عمر، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے. اب تیسرے نمبر پر میں نے یہ نہیں پوچھا پھر تیسرا کس کا ہے؟ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے پوچھا پھر کون، تیسرے نمبر پر علی نے نام لینا ہے تو عثمان کا لینا ہے، تو میں نے سوال بدل دیا. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پھر تیسرے نمبر پر کون، بلکہ میں نے کہہ دیا پھر تو آپ ہی ہوں گے نا، پھر تو آپ کا ہی نمبر بنتا ہے نا عمر کے بعد. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، تیسرا نمبر بھی میرا. علی کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے؟ جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کہتے ہیں نبی کے بعد سب سے بہتر ہر لحاظ سے کون ہے؟ علم کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ اور نبی کے بعد علم کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ نبی کے بعد دین کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ نبی کے بعد تقویٰ کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ ہر اعتبار سے بہتر ابو بکر صدیق ہے نبی کے بعد.
اچھا، یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان باندھا. کیا بہتان باندھا جی؟ انہوں نے انصار کا حق مارا ہے. یہ آپ کے انجینئر صاحب نے جو بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کرے اگر وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں حوالہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، ابھی ویڈیو دکھانے کے لیے تیار ہوں. کیا کہا کہ سوال ہوا کہ کیا خلفائے راشدین نے انصار کو ان کا حق دیا ہے؟ کیا کہا؟ خلفائے راشدین نے انصار کو ان کا حق کہا نہیں دیا. کہا انصار کا حق مارا ہے خلفائے راشدین نے، سوائے حضرت علی کے. سوائے حضرت، یعنی حضرت علی نے انصار کو ان کا حق دیا ہے، باقی تینوں نے انصار کا حق کھایا ہے، انصار کا حق مارا ہے. اگر یہ انجینئر صاحب کے الفاظ نہ ہو، میں آج کے بعد سٹیج پہ بیٹھنا چھوڑ دوں، آج کے بعد تقریر کرنا چھوڑ دوں. اچھا، ہم یہ بات حدیث سے پوچھ لیتے ہیں چونکہ ہم علمی کتابی جو ہوئے، اور اصل میں علمی کتابی تو ہم ہیں، جھوٹے دعوے دار بنے ہوئے علمی کتابی کے. ایمان سے بتائیں کہ کیا جو حدیث میں سنانے لگا ہوں آپ نے کبھی کسی انجینئر کی زبان سے سنی ہے؟ ایمان سے بتانا ہے آپ نے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے، آپ رضی اللہ عنہ اس کے بعد شہید ہو گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3685 نمبر، 3685 نمبر. ہم علمی کتابی ہیں نا، ہم آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کراس چیک کریں. ابھی اسلام 360 سے نمبر نکالیں. کیا غلط نمبر بتایا؟ حدیث غلط سنائی ہے؟ کیا الفاظ بدل دیے ہیں انجینئر صاحب کی طرح؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے. لوگوں نے شہادت کا سنا تو جمع ہو گئے. چارپائی پہ آپ کا جس میں اتھر رکھا ہوا تھا، لوگ ارد گرد کھڑے تھے. بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے ارد گرد جمع تھے. فلم یرعنی الا رجل آخذ بمنکبی، مجھے اچانک ایک بندے نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں ذرا ہل گیا کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا کون ہے. میرے کندھے پہ ایک شخص نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہنے لگا فترحم علی عمر، اللہ عمر پر رحمت کرے، اللہ عمر پر رحمت نازل کرے. یہ بات اس شخص نے کہی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کندھے پر جو ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا، اس نے کہا اللہ عمر پر رحمت کرے، آج میں نے ایسا شخص کھو دیا ہے، ایسا شخص دنیا سے چلا گیا ہے کہ اللہ کی قسم وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو دیکھ کر میں اپنے عمل سیدھے کرتا تھا، جن کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ ان کے جیسے عمل کر کے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، ان جیسے عمل کرتا کرتا میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. آج وہ شخص اللہ کے پاس چلا گیا ہے. عمر تم سے بہتر کوئی شخص ایسا اب دنیا میں نہیں رہا، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے جس کو دیکھ کر میں اپنے اللہ کو راضی کر سکوں. میری خواہش یہ تھی ساری زندگی کہ عمر جس طرح تم کرتے جاؤ میں بھی تمہیں دیکھ کر کرتا جاؤں. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم ایک اور بات بتا دوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سنا کرتا تھا، اکثر یہ سنا کرتا تھا کہ میں نے اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا. آپ کبھی بھی اپنے بارے میں یہ نہ فرماتے کہ میں نے ایسا کیا، آپ کہتے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. اللہ کی قسم مجھے اسی وقت سے یقین تھا کہ اللہ رب العزت عمر تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں نبی پاک اور ابو بکر کے ساتھ جمع کر دے گا، کیونکہ نبی پاک ہمیشہ اپنے ساتھ تم دونوں کا نام لیا کرتے تھے.
اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے جب دیکھا پیچھے مڑ کے کہ کون ہے، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب۔ صحیح بخاری 3685 نمبر۔ علی کیا کہتے ہیں کہ عمر تمہارے جیسے عمل کر کے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اس سے بڑی خوش بختی میرے لیے کوئی۔ اگر عمر انصار کا حق مارتے تھے تو پھر علی بھی بولو، علی پسند کرتے تھے کہ میں بھی انصار کا حق مار کے چلا جاؤں۔ تو ظالموں، تم نے سمجھا کیا ہے کہ تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ اگر عمر بن خطاب نے انصار کو حق نہیں دیا تو اللہ کی قسم علی نے بھی حق دیا، یقیناً عمر بن خطاب نے بھی حق دیا، اور ان کی ابتداء میں علی بن ابی طالب نے بھی حق دیا۔ جھوٹ بولتے ہیں صحابہ کرام پر، بہتان باندھتے ہیں صحابہ کرام پر۔ اور تیسرے نمبر پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان پر بھی جھوٹ باندھا کہ اپنوں کو نوازتے تھے، ان کی شہادت ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی، نعوذ باللہ ثم۔ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف جمع ہوئے ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، نعوذ باللہ، وہ خلافت کے معاملات کو صحیح نہیں چلا رہے تھے تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ لوگوں نے خلاف تو ہونا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ ان کی شہادت کی پیش گوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو دنیا میں بتا دیا گیا عثمان نے شہید ہونا ہے، آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ عثمان نے شہید ہونا ہے، اور بطور بشارت سنایا کہ عثمان شہید ہوں گے، یہ ان کے لیے مقام اور مرتبہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ کانپنے لگا، فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جاؤ، فما علیکا الا نبی نو صدیق نو شہیدان، تمہارے اوپر تمہیں نہیں پتا آج کون ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، ابو بکر صدیق، دو شہید عمر فاروق اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا دروازے پہ کوئی آیا ہے، جاؤ دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ کیوں دے دو؟ علی بلوا تصیبہ، اس مصیبت پر جو انہیں پہنچنے والی ہے، جو مصیبت انہیں پہنچے گی یعنی شہادت، اس پر انہیں جنت کی بشارت ہے۔ اور جس شہادت پر جنت کی بشارت ملے وہ بندے کی اپنی کمی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو کیا اس کی شہادت اور اس کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اب کہاں ہے وہ بکش مسلم علمی کتابی؟ کہتے ہیں جی عثمان غلطی پر تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، باغیوں کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، ان کا دعویٰ بالکل ٹھیک تھا۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، سند صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان لعل اللہ ان یلبسک قمیصا، عثمان اللہ رب العزت تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، تمہیں خلافت کی خلق پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّىٰ تَلْقَانِ، منافق تم سے کہیں گے کہ عثمان یہ قمیص اتار دو، عثمان خلافت چھوڑ دو، کون کہے گا؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ وہ کون ہوں گے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھے، غلطی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، نعوذ باللہ۔ نبی پاک نے فرمایا وہ منافق ہوں گے، عثمان ان منافقوں کے کہنے پہ آپ نے خلافت چھوڑنی۔ عثمان نے کیا لیا ہے خلافت سے؟ بتائے نا۔ عثمان وہ ہیں تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ اسلام میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، عثمان جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کوئی ایک دکھاؤ، نہ صحابہ میں سے، نہ تابعین میں سے، نہ تبع تابعین میں سے، نہ قیامت تک آنے والوں میں سے، جتنا عثمان نے مال خرچ کیا ہے اسلام کے لیے، اپنی جیب سے، اپنی تجارت سے، اپنی جائیداد سے، اتنا کسی نے خرچ، انہوں نے خلافت سے کیا لینا تھا؟ وہ تو مال خرچ کرنے والے ہیں، اسلام کے لیے ہر وقت انہوں نے مال خرچ کیا، پانی کا
پانی کا قحط پڑا، مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، یہودی کی ملکیت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کروڑوں، بلا مبالغہ آج کے حساب کروڑوں روپے صرف کر کے اس کو ادا کر کے وہ کنواں اپنے پاس بھی نہیں رکھا کہ چلو مسلمانوں تم بھی استعمال کرو، بلکہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ یہ اب تمہارا ہے، عثمان کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چندہ دو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سارے لشکر کی ساری سواریاں، سارا اسلحہ، سارے نیزے، ساری تلواریں عثمان بن عفان کے ذمے ہیں، میں عثمان اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ یہ عثمان خلافت سے انہوں نے کیا لینا تھا؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا عثمان تم نے خلافت چھوڑنی، شہید ہو جانا ہے، شہادت قبول کر لینی ہے، ظالم خلافت کی وجہ سے تمہیں شہید کر دیں گے، تم نے خلافت نہیں چھوڑنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو۔ بتاؤ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو وصیت کر کے گئے ہوتے تو علی جان نہ قربان کر دیتے اس خلافت پہ جو نبی دے کر گئے تھے؟ عثمان نے جان قربان کر دی۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ عثمان منافق کہیں کہ خلافت چھوڑ دو، تم نے جان دے دینی ہے، خلافت نہیں چھوڑنی۔ یہ عثمان بن عفان ہے، ان پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عثمان بن عفان اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے! کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ماننے والا یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اور اگر جیلمی صاحب کا کوئی پیروکار ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے اس نے ساری زندگی کیا جیلمی صاحب کے منہ سے یہ حدیث سنی ہے؟ بتاؤ کون چھپاتا ہے حدیث کو؟ کون خناس چھپاتا ہے حدیث کو؟ یہ لوگ چھپاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھپا کر، اور جو پیش کرتے ہیں ان میں بھی ڈنڈی مار کر، ترجمہ بدل کر، ان کا معنی مفہوم بگاڑ کر مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں وسوسے پیدا کر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ اہل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روحانی طور پر پہلے خلیفہ علی تھے۔ یہ قول بھی انجینئر صاحب کا ہے، رافضی بھی یہی کہتے ہیں، نیم رافضی بھی یہی کہتے ہیں، انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد پہلے روحانی خلیفہ کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ پہلے روحانی خلیفہ کون تھے؟ اور علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ روحانی طور پر کون بہتر تھا؟ ابو بکر۔ یہ علی کا فرمان ہے نا، پھر عمر، پھر عثمان، یہ علی کا فرمان ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے جھوٹ بولتے ہیں علی رضی اللہ عنہ پر، جھوٹ باندھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہتے ہیں جی اماں عائشہ بعد میں روتی رہی کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیوں کر لیا، رو رو کر ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نعرہ تکبیر! شیر اہل حدیث، شہزادہ اہل حدیث حضرت علامہ سید سفیان شاہ صاحب نقوی، حضرت علامہ سید سفیان شاہ صاحب نقوی، حضرت مولانا ابو یحییٰ نور پوری صاحب، دیکھو دیکھو کون آیا! نعرہ تکبیر! مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قصاص عثمان کا جو مطالبہ کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس مطالبے پر بعد میں شرمندہ ہو کر روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ تار ہو جاتا تھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی علمی کتابی اٹھے، کوئی بکش مسلم اٹھے نا، ہمت کرے، قیامت تک اس کے پاس مہلت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات صحیح سند سے ثابت کر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو مطالبہ کیا علی وجہ البصیرت حق سمجھ کر کیا، اور ساری زندگی
وفات تک اس پر قائم رہی کہ میرا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا، قصاص عثمان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور ادھر علی رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے کہ ہمیں تھوڑی مہلت ملنی چاہیے، حالات ٹھیک ہو جانے چاہیے، وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھے، کوئی بھی غلط، ہم کہتے سب ٹھیک تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسے تھوڑا رضامندی کا اعلان کیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی پشیمان اس مطالبے پر، کبھی اس مطالبے کی وجہ سے نہیں روئی، جھوٹ بولا، جھوٹ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کتے بھونکے تھے۔ ایک روایت ہے جس کو ائمہ دین نے منکر کہا ہے، امام ابو حاتم جیسے، امام بخاری کے استاذ کہتے منکر ہے روایت، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب جنگ جمل کے لیے جا رہی تھیں تو راستے میں ایک مقام آیا جس کا نام حوب تھا، مقام حوب کے کتے بھونکے ان پر۔ ہم نے کہا اس وقت تو نہیں بھونکے، لیکن کتے بھونکتے ضرور ہیں، اس وقت تو نہیں بھونکے تھے، جنگ جمل میں جب جا رہی تھی اس وقت وہ کتے نہیں بھونکے تھے، وہ کتے ان سے اچھے ہیں، وہ کتے ان سے اچھے ہیں، وہ اماں عائشہ پر بھونکتے نہیں، اس وقت تو نہیں بھونکے لیکن ہمیشہ سے بھونکتے آئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بھی بھونکا تھا نا، اس نے بہتان لگا دیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، اور اس کے بعد کتے بھونک رہے ہیں، قیامت تک کتے بھونکتے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس وقت نہیں بھونکے تھے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر بہتان، طلحہ و زبیر کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے، کہتے جی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کی بڑی شان ہے، ہمیشہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کریں تو عشرہ مبشرہ والی حدیث بیان کرتے ہیں نا، لیکن منافقت ہے، دل میں کھوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو طلحہ و زبیر نے مس یوز کیا، یہ الفاظ اگر نہ ہو جہلمی کے، میری سزا وہ جو موت کی سزا، موت کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ غیرت نہیں ہے، نہ طلحہ زبیر کے لیے نہ اماں عائشہ کے لیے۔ ایک شخص بھونکتا ہے سنیت کے لبادے میں، وہ کہتا ہے میں صحیح الاسناد حدیث پیش کرتا ہوں، میں جناب بکش مسلم ہوں، میں علمی کتابی ہوں، اور بھونکتا یہ ہے کہ طلحہ و زبیر نے اماں عائشہ کو مس یوز کیا۔ آپ بتائیں کہ ایسا شخص کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ لوگ ابھی اس بات میں پڑے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اور تم اہل حدیثیت کو روتے ہو، ہم اس کا اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر طعن کرتا ان کی خلافت کا منکر ہے، صحابہ اور مسلمانوں کے اجماع کا منکر ہے، جو عمر بن خطاب کو کہتا ہے کہ انصار کا حق مارنے والے تھے، وہ عثمان بن عفان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا کردہ خلافت میں ڈنڈی مارنے والے تھے، جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ظالمہ تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ لفظ بولے، حدیث جو کہ ضعیف تھی، ثابت بھی نہیں تھی، اور اس میں یہ لفظ بھی نہیں تھے، اپنی طرف سے لفظ ڈالے کہ اماں عائشہ ظالمہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسے شخص کے اسلام کو تم مانتے ہو؟ اور جو طلحہ و زبیر کی گستاخی کرتا ہے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اماں عائشہ کو مس یوز کیا انہوں نے، یعنی غلط استعمال کیا انہوں نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ تو جانا نہیں چاہتی تھی، یہ بہلا پھسلا کر لے گئے اور وہاں جا کر لڑوا دیا علی رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ دعوت فکر ہے، آپ نے مر جانا ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ایک سال، ایک عشرہ، ایک مہینہ، ایک دن، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت اللہ رب العزت نہیں دیتا جب موت کا وقت آتا۔ کیا ایسے شخص کے پیروکار بن کر دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ قبر میں فرشتوں کو کیا جواب دو گے؟ حشر میں اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے؟ حوض کوثر پہ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟
ایسا شخص، ایسا خناس جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر سے ابو بکر و عمر و عثمان کو روک لیا جائے گا، یہی بات کر کے کہ انصار کو ان کا حق نہیں دیا تینوں نے، اور آگے کہتا ہے کہ نبی پاک نے انصار کو کہا تھا کہ تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ کو ملنا ہے۔ تو کہتے ہیں حوض کوثر کا کیوں وعدہ دیا نبی نے؟ حوض کوثر کا وعدہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ نبی پاک نے اس دن فرمانا ہے سوحقن سوحقن لمن غیر آبادی، جنہوں نے انصار کے ساتھ ناانصافی کی ہے ان کو دفع دور کر دو۔ اب بتاؤ ایسے شخص کا پیروکار بن کے دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ کون سے آپ مسلمان ہو؟ کون سی آپ کی علمی کتابی حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی طور پر علمی کتابی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ تو خود کہتا ہے کہ میں ان کے خلاف بھونکتا ہوں، تو ساری دنیا کہتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے تھے، لعنت کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک صحیح سند لے کر آؤ، کوئی ایک صحیح سند لے کر آؤ دنیا کی کسی کتاب میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک لفظ بھی برا کہا۔ گالی دینا، لعنت کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی ان کی خلافت کو چیلنج کیا ہو، کبھی ان کی امامت کو چیلنج کیا ہو، کبھی ان کے مقام مرتبے کا انکار کیا ہو، کوئی ایک حدیث لے کر آؤ۔ جھوٹ بولتے وہی لفظ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بخاری میں آئے ہیں، وہی لفظ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے تو وہاں گالی گلوچ مانا کر دیا اور یہاں تلخ کلامی مانا کر دیا۔ وہی لفظ سب کہتے سب و شتم کرواتے تھے، لفظ سب آیا نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما منعک ان تسب ابا التراب، سعد کون سی چیز روکتی ہے کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے موقف کو غلط کہو، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ عثمان کے قاتلوں کو ابھی نہیں پکڑنا چاہیے، یہ ان کا موقف صحیح نہیں، ہماری طرفداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں علی رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ آپ صحیح نہیں فیصلہ کر رہے؟ یہ الفاظ ہے، اور کہتے ہیں جی یہاں معنی ہے گالی گلوچ، لعن طعن۔ ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں یہی لفظ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا عباس پر سب کیا، کیا کیا؟ وہی لفظ سب۔ اب ترجمہ کرو لعنت کرنا، کرو گالی گلوچ کرنا، کہ علی اپنے چچا عباس پر لعنت کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان جھوٹوں کا کیا معیار ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں موت دے تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر شہادت کی موت دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔